محترم جناب شاہد انیس صاحب لندن UK، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر آپ نے یاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ شاہ تراب الحق صاحب کو میرا سلام ہو، وعلیکم السلام، میرا خصوصی سلام، خصوصی وعلیکم السلام۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز جمعہ کے بعد جب کچھ لوگ اپنی بقیہ نماز ادا کر رہے ہوتے تو کیا اس وقت اجتماعی طور پر درود پڑھا جا سکتا ہے، یعنی درود و سلام، کیا ان کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا؟ دیکھیے محترم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ میرا بھی ایک بہت بڑا تجربہ ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ نماز جمعہ پڑھنے کے فوراً بعد ہی سلام پڑھ لیا جائے، بلکہ جو امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں وہ فرض نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد میں ظاہر ہے کہ 4 سنتیں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 سنت پڑھتے ہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں۔ تو جب اتنی نماز پڑھنے کے بعد سلام پڑھا جاتا ہے تو وہ صحابہ جو سلام پڑھنے کے بعد اپنی بقیہ نماز ادا کرتے ہیں، کیا ان کی نماز امام اور دوسرے مقتدیوں کی نماز سے کوئی زیادہ طویل ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اور بالفرض اگر کہیں اس کا رواج ہے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد سلام پڑھ دیا جاتا ہو تو ایسے مقتدی اور ایسے امام سے میری گزارش ہے کہ جب تک آپ نماز جمعہ سے فارغ نہ ہوں اس وقت تک درود و سلام نہ پڑھیں۔ لیکن ہمارا سال ہر سال کا مشاہدہ یہی ہے کہ جو امام صلاۃ و سلام پڑھتا ہے وہ بقیہ نماز سے فراغت کے بعد ہی صلاۃ و سلام ادا کیا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آدمی اگر اس وقت نوافل پڑھ رہا ہو تو مجھے بتائیے دلوں میں اگر گنجائش ہو تو اس میں کیا حرج ہے کہ آدمی درود و سلام میں شریک ہو جائے، اور شریک ہونے کے بعد کوئی نوافل اگر وہ پڑھنا چاہتا تو درود و سلام کے بعد میں نوافل ادا کرے۔ ایک سوال آپ نے یہ کیا کہ اس طرح فرض نماز کے بعد بلند آواز سے 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ کیا ان لوگوں کی نماز میں خلل نہیں ہوگا جو اپنی بقیہ نماز ادا کر رہے ہیں؟ محترم جناب شاہد انیس صاحب، بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے حدیث موجود ہے، اور وہ ذکر بھی جہر پر سب سے بڑی دلیل۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یعنی نبی کریم علیہ السلام کے سگے چچازاد بھائی، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نماز کے لیے مسجد نبوی میں جاتا، نماز کے لیے جب میں جاتا اور باہری سے اگر میں بلند آواز سے ذکر و اذکار کی آواز سنتا تو میں سمجھ جاتا کہ اب جماعت ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جب گویا بلند آواز سے ذکر و اذکار اپنے کانوں سے سنتے تو ان پر یہ ترشح ہوتا کہ جماعت ختم ہو گئی۔ اس سے کم یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز باجماعت کے بعد بلند آواز سے ذکر و اذکار کیا جاتا تھا۔ اب یہ تو نمازی کا اپنا معاملہ ہے کہ کلمے اور درود شریف سے کہیں اس کی نماز میں خلل آنے لگ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضابطے خود ساختہ ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک بڑی مضبوط دلیل یہ بیان کرتا ہوں کہ ایام تشریق جب آتے ہیں یعنی بقرعید کے ایام، اس میں آپ نے دیکھا کہ تمام لوگ باجماعت نماز پڑھنے کے بعد ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر کہنا واجب۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جب بقرعید کے دن آئے ایام تشریق میں تو آپ نے دیکھا کہ سارے حضرات نماز جماعت کے بعد میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مجھے بتائیے یہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اور یہ واجب بھی ہے۔ کیا آپ نے دیکھا کہ کبھی کسی شخص نے ان تکبیرات پر کوئی اعتراضات کیا ہو؟ کوئی اعتراض کسی نے نہیں کیا۔ تو معلوم ہوا کہ لوگوں کو یا تو کلمہ طیب کے ورد سے کوئی چڑ ہے یا درود و سلام سے چڑ ہے، تو ان کو چاہیے کہ اپنی عادت کو سنواریں، اور ہم نے بخاری شریف کا حوالہ دیا، اگر کوئی نہ مانے تو ہم انشاءاللہ بخاری شریف کی وہ حدیث جو ہے اس کو یعنی اس صفحے کو انشاءاللہ ہم اسکین کر کے اور آپ کی خدمت میں اگر ضرورت ہو تو ہم دے بھی سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی۔